बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ खलील अहमद ख़ान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आगाही विद डॉक्टर खलील। नाजरीन, जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है हम आपको SDGs पे आगाही दे रहे हैं और आपको आगाह कर रहे हैं, एक तरह से आपको वार्निंग दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और दुनिया किधर जा रही है और हमें इस पे कैसे फोकस करना है। 17 पॉइंट जो SDGs के हैं, जिसमें अभी बाज़ मैं कालम देखता हूँ कभी कभी और दुनिया को मैं जब पढ़ता हूँ तो उसमें एक और वो इजाफ़ा करना चाहते हैं और 18 पॉइंट का टेबल मुझे नज़र आ रहा है बाज़ जगहों पे। वो लोग कहते हैं कि एनिमल्स जो है शायद वो उसमें 100% मिसिंग है, कि आपने मतलब वो जो इनडायरेक्टली एनिमल्स को टारगेट किया है तो बाकायदा एनिमल्स के राइट के लिए उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम डाला गया है, लेकिन उसके बगैर भी एनिमल्स जो है 15 नंबर पॉइंट जो है और अंडर द वाटर जो हमारा है SDGs में, ये सारा उन जानवरों के बारे में या उन चीज़ों के बारे में है जो जिसका ताल्लुक इंसानों से नहीं है। इंसानों का ताल्लुक उससे नहीं है, ये बात भी थोड़ी सी गलत है। जो SDGs जो पॉइंट डायरेक्टली इंसान को टारगेट नहीं करते, वो जो है वो भी इनडायरेक्टली इंसान ही के लिए वो सारी एक्टिविटी हो रही होती है। नाज़रीन, एक मुल्क के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस मुल्क का, एक मुल्क के अंदर एक सर्वे किया गया कि गंदम के फ़ी एकड़ पैदावार को रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद फ़ी एकड़ पैदावार जब रिकॉर्ड किया गया तो फिर उसके बाद खरगोश वहाँ पे उन गंदम के अंदर घूमता फिरता था, तो उसकी वजह से 100 टन में से 1 टन गंदम जो है वो ख़राब हो जाया करता था खरगोश के घूमने फिरने से। तो वहाँ पे कहा गया कि खरगोश को इस इलाके से ख़त्म किया जाए, गंदमों से बाड़ लगाए जाएं और फिर इवन वहाँ पे खरगोश को ख़त्म कर दिया गया, उसको खाया गया, उसको ज़बह किया गया, उसको काट दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो उस वजह से जो है उसमें से खरगोश ख़त्म हो गया। फसल आने लगा, रिसर्च का उनका प्रोसेस चलता रहा। जैसे नया रिसर्च आया तो 100 टन में से खरगोश ख़त्म होने के बाद 5 टन का जो गंदम है वो सालाना कम होने लगा। तो नाजरीन, जब सर्वे दोबारा की गई तो पता चला कि खरगोश गंदम के अंदर एक ऐसा इंसेक्ट है जो कहता है कि जो गंदम को खरगोश से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नाजरीन, हर एक जानवर, हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी वजह के नहीं पैदा की और उसका फ़ायदा जो है वो इंसानों को मिलता रहता होता है अगर हम समझे। जैसे कि स्कॉर्पियन जो बिच्छू है, बिच्छू हमें सबसे जहरीला हम उसको कहते हैं और ख़तरनाक किस्म का हम समझते हैं उसको। आजकल दुनिया की जो सख्त तरीन और ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज बड़े महंगे हैं और बड़े मुश्किल है, उसमें बिच्छू का इस्तेमाल होता है और दुनिया में बिच्छू इवन ख़त्म होता चला जा रहा है कि वो करोड़ों रुपए में फ़रोख्त होता चला जा रहा है। तो नाजरीन, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी वजह के पैदा नहीं की। आज का जो हमारा SDGs का फोकस है वो एनिमल्स पे है, जानवरों पे है। हम जानवरों पे फोकस करेंगे, आपको बताएंगे कि जानवर इंसानी ज़िंदगी के साथ उनका क्या रिश्ता है, वो कितने इंसान के लिए ज़रूरी है और वो उनका रोल क्या है। इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने मेहमानों को बुलाया है। बड़े ख़ास मेहमान मेरे साथ बैठे हुए हैं जो कि एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों के साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेहमानों से पहले मैं डॉक्टर गजाला खान को वेलकम करूंगा। डॉक्टर गजाला खान, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आपका जैसे कि डॉक्टर गजाला खान हर प्रोग्राम में मेरे साथ होती हैं। डॉक्टर गजाला खान के बाद मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको मैडम अनीला के साथ। मैडम अनीला उमेर जो है, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे पूछते हैं उनका नाम, उनका अगर मुखफ़्फ़ हम कहें तो उसका बहुत अच्छा बनता है, काओ बनता है, तो वो एक अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनसे पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम मैम अनीला प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, जो हमारे साथ स्टूडियो में नेक्स्ट मेहमान है, उस मेहमान पे अब हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि उनके इंट्रोडक्शन पे एक प्रोग्राम किया जा सकता है। बहुत अच्छी एक पर्सनैलिटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हर एक्सेलेंसी मिशी खान साहबा। वेलकम टू द प्रोग्राम। वेलकम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। हमारे लिए एजाज़ हैं। वैसे तो आप लोगों को बुला के उनको बिठा के उनको इंट्रोड्यूस करती है, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। लेकिन आपको पता है जैसे नाजरीन के K2 टेलीविज़न पे बहुत बड़ा नाम है मिशी खान साहबा का, और होस्ट के साथ साथ वो जो है एक अच्छा दिल रखती है
جیسے ہمارے باقی مہمان جانوروں کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کا کیا رول ہے، جانوروں کے لیے وہ کیا کرتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں. تو ہم اپنے پروگرام میں یہ سارا کچھ آپ کو ابھی بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں لاہور سے اسکائپ پہ جوائن کرے گی میڈم انیزہ خان صاحبہ، گل آرگنائزیشن سے، GUL آرگنائزیشن ہے ان کا، تو وہ ہمیں اسکائپ پہ جوائن کرے گی. ناظرین، پروگرام میں کوسچن آنسر اور اپنے مہمانوں سے باتیں کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر غزالہ خان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کی رپورٹ کے بارے میں جو انیملز پہ انہوں نے بنایا ہے وہ ہمیں پیش کرے. تو اوور ٹو ڈاکٹر غزالہ خان. جی بہت بہت شکریہ خالد صاحب. جی میرے پاس ایک انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں اور اس رپورٹ میں اگر میں شروع کروں کہ 1970 کے بعد سے ہم اوور آل جو جانوروں کی کمیونٹی ہے 60% جانور جو ہیں ہم کھو چکے ہیں، جس میں ہر قسم کی اسپیشیز آتی ہیں. اس کے علاوہ ہر 60 منٹ، ہر 1 گھنٹے کے بعد ہم ایک جانور کو کھو رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اینیمل ٹارچر، کہ جانوروں پر تشدد کیا جاتا ہے. 97% جانور جو ہیں وہ ٹارچر کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ کتوں کی ہے. 65% کتے جو ہیں وہ اس ٹارچر کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ایک دلچسپ سی بات ہے کہ یو ایس میں ہر سال جو ہے 10 ملین جانور جو ہیں وہ موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور 1 لاکھ گھوڑے ہر سال جو ہیں وہ کھانے پینے کی ڈشز میں استعمال ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں. اگر دیکھا جائے کہ گھوڑا ایک بہت اہم ترین جانور ہے جسے ہم بہت سی کارآمد گیمز کے لیے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے اس کو جانتے ہیں، لیکن آج کل ہم اس کو بھی ختم کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اس طرح 2,50,000 جانور جو ہیں وہ یو ایس میں ناقص حالات زندگی گزار رہے ہیں. یعنی یہاں پہ تو ہم ابھی سے جو شروع سے ہم نے پروگرام کیا تھا، ہم انسانوں کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے حالات گزارنا ناممکن ہے. یہاں اگر جانوروں کو دیکھا جائے تو وہ بھی بلو پاورٹی لائن ہی زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح طوطوں کے بارے میں ہے کہ 1/3 جو طوطوں کی نسل ہے وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹریڈنگ، کہ ہم طوطوں کو بھی کاروبار کے حصہ بنا رہے ہیں. پھر 115 ملین جانور جو ہیں وہ ہر سال لیبارٹری ٹیسٹ کی نظر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان پہ ادویات کا اور مختلف قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے موت کی شکار کر دیتے ہیں. تو ہماری جو رپورٹ ہے اس کو اگر اوور آل دیکھا جائے تو ہم اعلیٰ قسم کے پرندوں کو کھو رہے ہیں، ہم بہترین نسلیں جو ہیں جانوروں کی وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں. اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اوور آل جانوروں کی صحت، ان کی افزائش اور ان کی جو زندگی کا طور طریقہ پیٹرن ہے اسی کے بارے میں ہوگا. جی شکریہ. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر غزالہ. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اسٹیٹسٹک دے دیے. بالکل وہ جو اسلام آباد میں ہمیں نظر آتے تھے بہت خوبصورت پرندے اور طوطے، اور وہ ہمارے سروں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ایک گلہری دوسرے درخت تک اور دوسرے سے تیسرے درخت تک بھاگتی رہتی تھی جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، ان زمانوں کی میں بات کر رہا ہوں. وہ ہمیں کدھر بھی نظر نہیں آ رہے، وہ سارے ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں. میں ناظرین اپنے کویسچن آنسر کا اسٹارٹ جو ہے وہ ہر ایکسلنسی مشی خان صاحبہ سے کروں گا. ان سے پہلے پوچھوں گا کہ وہ جانوروں کے لیے کیا کر رہی ہے، اور ان کی باقاعدہ کوئی NGO ہے یا پھر وہ بغیر NGO کے کر رہی ہے، تھوڑا سا ان سے پوچھتے ہیں. تو مشی خان صاحبہ آپ کیسی ہیں؟ فائن، تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا اور اتنا ایک اہم موضوع ہے اس کے اوپر بات کرنے کا مجھے اور نیلا کو موقع دیا. سب سے بڑی میری کوئی NGO نہیں ہے، میں اپنے شوق سے کرتی ہوں. اور میں نے ایکچولی 2 پیٹس کی وجہ سے، مجھے ڈاگس کا ظاہر ہے ہمارے گھر میں کافی ڈاگس رکھے جاتے تھے لیکن کافی عرصے سے پیٹس نہیں رکھے تھے، تو میں نے 2 ڈاگس اڈاپٹ کیے تھے. پھر اس کے بعد وہ ادھر ادھر ظاہر ہے کہیں پھر رہے ہوتے ہیں تو مجھے گھر کے قریب، تو میں کہتی ہوں چلو کھانا دے دیتے ہیں. وہاں سے مجھے ہوا کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہی، پاکستان میں زیادہ ڈاگس کے اوپر بہت ہی زیادہ تشدد، اور ان کو اسٹرے ڈاگس جو ہوتے ہیں ان پہ بہت ظلم و ستم ہوتا ہے. جدھر میں جا کے کھانا دیتی تھی، وہ جو وہاں پہ دکان والا ہے، 1-2 دفعہ میں نہیں جا سکی تو میں اسے کہا کہ تم دے دینا.
تو ان کے پاس میرا فون نمبر تھا. میں نے کہا کوئی پرابلم ہو کچھ ہو تو فون کرنا. تو وہ ایک دن پھر اس نے فون کیا کہ جی وہ جو 4 ڈاگز ہیں وہ آپ جو کھانا وہ آئیں گے لے جائیں گے یا پھر ان کو پوائزن کر دیں گے. اس وقت مجھے ہوا کہ وہ یہ میں کوئی 4-5 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. تو پھر میں نے ان کو وہاں سے پک کیا ایک ایک کر کے, ایک ہیلپ کے تو لے کے ساتھ میں ہیلپر کو, اور پھر میں نے ان کو کلینک میں داخل کروایا کہ ظاہر ہے میرے پیٹ ڈاگس. پھر آہستہ آہستہ وہ میرے پیٹ ڈاگز ہی بن گئے. اچھا. پھر ان میں سے ایک جو ہے وہ اس نے پپیز دے دیے 5. اچھا. پھر وہ بھی تھے. اچھا. تو وہ مجھے بڑی پریکٹس ہو گئی کرنے کی. تو اب یہ کہ وہ 5 تو اڈاپٹ ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد ابھی جو میں نے ریسنٹلی اب میرے پاس کوئی 20 ڈاگز ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو اس میں یہ کہ بس وہ خود ہی سے بنتا گیا کاروان. اور اچھا, اور صرف ڈاگز ہیں؟ ڈاگز ہیں. تو گھر میں رکھے ہوئے ہیں آپ نے اپنے؟ نہیں, اب میں نے ان کے لیے ایک اسپیشل جگہ, ظاہر ہے اتنے ڈاگز گھر میں میرے لیے پاسبل نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے نیبرز سوتے خود ویسے 2 بجے ہیں, لیکن ان کو ڈاگ کے بھونکنے سے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر میں نے ان کے لیے ایک علیحدہ جگہ لی ہے. پھر ادھر یہ کہ ان کو بھاگنے دوڑنے کا موقع ملتا ہے. اور جو لاسٹ میں نے ایک ریسکیو کی تھی, ظاہر ہے وہ میرے ساتھ ہی یہیں قریب میں ہی تھی, آفس کے پاس ہی. تو اس کو میں کھانا دیتی تو وہ گارڈ نے کہا کہ جی اس کو ہم جو ہے مزید برداشت نہیں, اس کو یا کہیں پھینک آئیں گے یا پھر مار دیں گے. بس پھر میں رات کو 12 بجے آئی ہوں, میں نے اس کو گاڑی میں ڈالا, بٹ آئی ڈنٹ نو کہ وہ جو ہے پپیز ڈلیور 2 مہینے بعد. میں کہہ رہی ہوں یہ سارے ڈاگس کھا رہے ہیں, یہ کیوں اتنی موٹی ہو رہی ہے. پتہ چلا کہ اس کے شی ڈلیورڈ 8 پپیز. اچھا, وہ 8 پپیز جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں, کیونکہ اب جب بھی میں کوئی ایڈ, انیلا کو پتہ ہے ان کے پیج پہ بھی میں نے 2-3 دفعہ, لیکن وہ جب بھی لوگ کسی کو بریڈ مطلب انہوں نے ڈاگ اڈاپٹ کرنا ہے نا تو بریڈ پوچھتے ہیں. حالانکہ جو یہ دوسرے ہمارے لوکل کتے ہوتے ہیں جو میں کہوں گی ان کو لوکل بریڈز ہیں, یہ زیادہ انٹیلیجنٹ, ان کے امیون سسٹم زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, یہ آپ کے اوپر برڈن نہیں ہوتے, اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ. ہاں, اور وہ ایکچولی بریڈز کا مکس ہوتا ہے. تو خیر وہ نہیں ہوئے. پھر مجھے کوئی کہہ رہا کہ جی ادھر چھوڑ دیں, میں کہا نہیں, وہ تو اب میرے ساتھ ہیں. تو ہوتے ہوتے اب 20 لاسٹ جو میں نے 2 ریسکیو کیے ہیں وہ ایک لیبراڈور ہے, تھارو بریڈ ہے, میل لیبراڈور. اتنی بری طرح مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ بریڈ کا بھی اگر یہ حال ہوگا تو پھر نان بریڈز کا تو کچھ پتہ ہی نہیں. اور دوسرے 2 لیبراڈور ہیں, ایک بلیک ہے اور ایک گولڈن ہے, اور ایک افغان کوچی مکس ہے. ماشاءاللہ. تو ان کو ایک الگ جگہ پہ ابھی آپ نے رکھا ہے, اور وہاں یہ کھانا پینا رہائش سب ان کا یہاں یہ جو ابھی 2 ہیں ان میں سے ذرا ان کو تھوڑی سی جہاں سے کیا تھا وہاں سے ٹراما بھی ہوتا ہے, پھر ان کا علاج بھی ہے. اور ہمارے بڑے اچھے ویٹ جو ہے ڈاکٹر آفتاب, وہ ان کو لک آفٹر, ظاہر ہے 2 ادھر کر رہے ہیں, ایک جو ہے میرے ساتھ ہے. تو ان کو ملا کے اب 21 ہو گئے ہیں. ویری گڈ. ناظرین, آپ کو ایک بات 2 باتوں کا اندازہ اس میں ہو گیا ہوگا. ایک تو آپ نے جانوروں کے بارے میں, اور مشی خان صاحبہ کا بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ ان کا یہ بھی ایک ان کا ایک فیلڈ ہے. لیکن اس میں سے مجھے ایک بات جو میں نے اس میں کیچ کیا اس پوائنٹ کو, وہ یہ ہے کہ اس کے لیے مطلب آپ جب کسی چیز سے پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہے, کسی بھی جاندار پہ رحم کرنا, تو اس کے لیے پھر ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. مشی خان کے ساتھ کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی, نہ کوئی NGO ہوتا, لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اتنے سارے کتے ابھی جمع ہو گئے ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, لیکن میں آتا ہوں انیلا عمیر صاحبہ کی طرف. انیلا عمیر صاحبہ, آپ کی آرگنائزیشن کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے کویشچن تو وہی ہے, اور آرگنائزیشن کا نام کیا ہے, اور آپ کیا کر رہی ہے جانوروں کے لیے؟ میری آرگنائزیشن کا نام کرٹرز آرک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. مجھے ویسے تو 17 سال ہو گئے ہیں اینیملس ریسکیو کا کام کرتے ہوئے ایز این اینیمل ایکٹیوسٹ, لیکن میں نے یہ پیج 5 ایئرز ہو گئے ہیں بنایا. اچھا. اور ابھی میرے گھر پہ تو جانوروں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے, 17 ڈاگز ہیں میرے پاس, 60 سے اوپر بلیاں ہیں. اچھا. اس کے علاوہ کچھ برڈز ہیں, منکی ہے, بکری ہے, مطلب یہ سب میرے ریسکیو کیسز ہیں. جس حالات میں میں نے ان کو ریسکیو کیا تھا اور اب ان کی کنڈیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اور وہی بات جیسا کہ مشی نے آپ کو بتایا کہ گھر اچھے نہیں ملتے ہیں, ان کو اڈاپٹ کوئی نہیں کرتا. ایک تو بریڈ
ना होने की वजह से अगर ब्रीड्स भी होती हैं तो लोगों ने ज़्यादातर अगर उनको अडॉप्शन करते भी हैं तो वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए करते हैं ताकि उनसे बच्चे लें, उनको सेल आउट करें 10-10 हज़ार में, फिर वो एक बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल बिजनेस करते के तौर पे लेते हैं। जब हम उनसे, इसीलिए हम उनसे कहते हैं कि एक न्यूटर एंड स्पे होता है, वैक्सीन होता है जिसमें इनकी जो है आबादी जो है वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, अगर वो ये इस बात पे एग्री हो कि उसको कंटिन्यू रख सकते हैं तो फिर उनको हम अडॉप्शन पे देते हैं। नहीं, आपकी एनजीओ के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, एनजीओ का नाम क्या है आपका? क्रिटर्स आर्क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, क्रिटर्स मीन क्रीचर, आर्क नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। अच्छा। जब वो लेकर निकले थे पेयर्स एनिमल के, तो बेसिकली ये नाम उससे निकाला अच्छा, वहां से निकला है। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। क्या वो होगा, वो काऊ की वजह क्या वो होगा ना, क्रिटर्स आर्क CAW। हाँ, लेकिन वो है, लेकिन अगर उसको काव पढ़ा जाए तो उसके दो मतलब निकलेंगे फिर, मतलब एक तो एनिमल नेम भी निकलेगा और उससे बहुत अच्छा है। मेमन अनिला, आपने बहुत अच्छा हमें कहा और ये बहुत अच्छी एक अप्रोच है आपकी। क्वेश्चन आंसर का मैं करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने कभी पेट रखा है कोई घर में? अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं रखा, हालांकि मेरे बच्चों को बहुत शौक है, कई दफ़ा मुझसे कहा गया। मैं एक तो आउट ऑफ कंट्री थी, दूसरा मेरा जो रिहाइश था वो अपार्टमेंट्स में था, तो मैंने उनको कहा, उनसे वादा किया था कि जब भी हम पाकिस्तान जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर, तो इरादा है मेरा। और क्योंकि बच्चों को वैसे भी इंटरेस्ट होता है जानवरों से, तो अब इनके साथ मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, अब मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने नहीं करना, इसलिए कि मैं इसका जवाब कुछ और दूंगा, तो इससे अच्छा है कि मुझसे ना पूछा जाए तो अच्छा है। अच्छा, मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। मैं अनिला से पूछूंगा कि इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे और बहुत सारी वजूहात पे कुत्तों को या फिर जानवरों को मारा जाता है, लेकिन स्पेशली कुत्तों को चूँकि उनके ये गली में होते हैं तो उनको गवर्नमेंट के इदारे और ये किल करते हैं। तो ये क्या है ये प्रोसेस और कैसे होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेसिकली हमारे यहाँ ये है कि ह्यूमेन तरीका जो है वो अपनाया नहीं जा रहा है। हम इजी सोल्यूशन पे जाते हैं, शूट आउट कर दिया, जहर दे दिया, लेकिन उसमें वो जानवर बहुत तकलीफ में होता है। अगर आप शूट भी करते हो, उनके निशाने ठीक नहीं होते, वो जगह जगह उसे मारते हैं, वो ब्लीड करता है, वो कभी इधर गिरा पड़ा होता है, मतलब वो तड़पता रहता है, उसके बाद जाके उसकी जान निकलती है। मैंने खुद अपने सामने देखा है, जब पॉइजनिंग की जाती है, किसी गोश्त में मिला के दिया जाता है, उसके बाद उसकी टांगों को वो बांध देते हैं, ठीक है, ताकि वो तकरीबन घंटा 2 घंटा मूव ना करे, तड़पता रहे और मर जाए। इन हालात में हमने तड़पने भी नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल, मतलब कि उनको बांध दिया जाता है और उसके बाद वो पिक्चर्स लेके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स में दिखाना होता है कि हमने ये टारगेट जो है वो पूरा कर लिया है। और ये वही जानवर होते हैं जिनको हम खाना दे रहे होते हैं। मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि मतलब अगर ये जानवर इतना हार्मफुल है तो वो हमें क्यों नहीं काटता? एग्जैक्टली, जानवर आपकी इमोशन, आपकी अंदर की फीलिंग्स, हर चीज को समझता है। हाँ, एक घर में 20 और 25 और ये आप जो लोग कह रहे हैं इतने सारे हैं, तो नहीं काटा, तो हमें क्यों नहीं काटते? दिस इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। इतना रेस्क्यू किया है, जितने भी एनिमल्स मेरे बहुत लाइक 500 प्लस किए होंगे, उसमें आज तक मुझे रेबीज डॉग नहीं मिला, जिसको आज ये कह देते हैं ना कि गली का कुत्ता पागल हो गया है। असल में प्रॉब्लम क्या है, उनको फीड नहीं मिलती, कचरे के ड्रम के पास होते हैं, लोग उन्हें भगा देते हैं। जब वो बार्क करता है तो इसको वो कहते हैं कि रेबीज है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि डॉग अपना जो बचाव है वो किस तरह से करे? अब वो बोल तो नहीं सकता, वो भौंकता है, तो इसको आप रेबीज कह के उधर गली के सारे कुत्तों को मार दिया जाता है जहर दे के और किलिंग करके। आपकी इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। देखें, जैसे हम इंसान हैं, अगर हम पॉवर्टी लाइन से बिलो होते हैं तो सड़कों के नीचे, गलियों में, रेलवे स्टेशन के नीचे भीख मांगते हुए, और फिर उसमें जरासीम और उसके बाद तरह तरह की बीमारियां, जैसे एडिक्ट हो जाते हैं, HIV का शिकार हो जाते हैं, स्मगलर्स हमें ले लेते हैं, तो ये भी तो एक ज़ीरो है ना। हाँ, इसको भी नहीं, इसके साथ मैं नाजरीन आपको ये बताऊं कि थोड़ा सा मैं आपको वजाहत कर दूं, जो मैडम अनिला ने कहा है, प्रोग्राम की चूंकि फॉर्मेट भी ऐसा है और टाइम भी थोड़ा सा कम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बातों में रह जाती है। बेसिकली उनके कहने का मतलब है कि उनको किसी जानवर के मारने पे एतराज़ नहीं है। मारने का मतलब ये है कि जब वो इस तरह का बीमार हो या इस तरह का नुकसान दे वो साबित हो, पागल हो वो, या पागल हो, पागल का भी इलाज पॉसिबल है, उसका भी तरीका होता है। आप है। यूथनाइज करवा सकते हैं, उसको पकड़ें, डॉक्टर के पास लेके जाएं और वो इंजेक्शन के थ्रू इजी लाइक स्लीप। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि घोड़ों को और बाकी जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसको भी मर्सी किलिंग की जाती है, लेकिन मर्सी किलिंग का ये मतलब आप लोग जितना तशद्दुद से उसको मारते हैं
اور گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ تشدد. مجھے پرانے زمانے کی ایک بات یاد ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ نہیں یاد ہوگی. ایک بات تھی کہ پرانے زمانے میں کتے کو مار کے اس کا دم کاٹ کے لے جایا کرتے تھے. وہ بات اس طرح ہوتی تھی کہ وہ دمیں گن کے وہاں پہ ان کو پیسے ملتے تھے کہ مطلب اتنے سارے مارے ہیں تو وہ دے کے وہ اس پہ پرانے اسٹون ایج میں ہوتا پرانے اسٹون ایج میں نہیں, جسٹ اٹ واز 70 کے قریب قریب یہ چیزیں ہوتی تھیں. ابھی پکچرز پہ ہوتا ہے. ہاں مطلب ہم لوگوں نے تو خود نہیں دیکھا اپنے آنکھوں سے, لیکن یہ مطلب ابو کہا کرتے تھے اور پھر ہم نے میڈیا وغیرہ میں دیکھا تھا کہ ان زمانوں میں جب مارا جاتا تھا تو اس کا لے کے وہ وہاں سے پیمنٹ کی جاتی تھی. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ہے. ناظرین یہ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہم کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو میں میم انیزہ خان کو بھی لوں گا لاہور سے اسکائپ پہ, ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کی این جی اوز کیا کر رہی ہے, اور پھر میں اسٹوڈیو میں بھی بات کروں گا. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں واپس پروگرام میں. ناظرین ہم یہاں پہ اسٹوڈیو میں گفتگو کر رہے تھے, لیکن میرے ساتھ ایک مہمان ہے میڈم انیزہ خان صاحبہ اسکائپ پہ لاہور سے. تو میں ان سے تھوڑے سے پوچھتا ہوں کہ ان کی این جی او کیا کر رہی ہے اور وہ ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے اینیملز کے لیے. میم انیزہ آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اچھا میرا آپ سے کویسچن ہے کہ آپ کی جو این جی او ہے, آپ کا این جی او کا نام ہے گل, اگر ہم اس کو پروناؤنس کریں GUL تو ٹھیک ہوگا. اور سیکنڈلی آپ کی این جی او اینیمل جی, اور آپ کی این جی او جو ہے وہ اینیملز کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ہم لوگ تقریباً انڈیپینڈنٹلی, میں تو تقریباً پچھلے 10 سال سے کام کر رہی ہوں. جانوروں کو ریسکیو کرتی ہوں اور ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو گھر لے آتی ہوں اور ان کو ٹریٹ کر کے یا تو اڈاپٹ کرا دیتی ہوں یا گھر میں رکھ لیتی ہوں یا نیچرل انوائرمنٹ میں ریلیز کر دیتی ہوں. اور آج سے تقریباً 5 سال پہلے میں نے اپنی آرگنائزیشن رجسٹر کرائی تھی تاکہ ہم ایک لیگل اینٹی بن سکیں اور جانوروں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے. تو ہم نے تقریباً 5 سال پہلے اپنی آرگنائزیشن رجسٹر کرائی تھی اور ہم باقاعدہ لاہور میں کام کرنے لگے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ کر رہی ہے تو اچھا مجھے آپ بتائیں گی کہ یہ جب سے آپ کام کر رہی ہے, کافی ایکسپیرینس آپ کو ہو چکا ہوگا, آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی حقوق اینیملز کی جو حقوق ہے, جو اینیملز رائٹس ہیں, اس پہ پاکستان میں کچھ کام ہو رہا ہے اور کتنے حد تک ہم لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں, کتنی کمی ہے اس سسٹم کے اندر؟ ابھی تو آپ سمجھ لیں کہ بالکل ہم ابھی بالکل شروعات ہے, ابھی ہم بالکل اسٹارٹ میں ہیں. ایک ٹائم تھا کہ ہم بہت تھوڑے سے لوگ تھے, 2 سے 3 آرگنائزیشنز تھیں اور ہم لوگ تب سے ہم نے کام کرنے کی کوشش تو شروع کی ہوئی ہے, لیکن جانوروں کے حقوق کے بارے میں اور ان کی آزادی کے بارے میں اگر بات کی جائے نا تو ابھی بھی ہم بالکل بگننگ والے لیول پہ ہیں. کچھ شہروں میں ڈاگ کلنگ یا کوئی جانوروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کام شروع ہو چکا ہے, لیکن ابھی ہم باقی ممالک سے بہت زیادہ بھی. اچھا ٹھیک ہے. مطلب اب کوئی بھی اسٹینڈرڈ اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس کے تحت ان جانوروں کو محفوظ کیا جا سکے یا کیا اس کا کیا جا سکے؟ ٹھیک ہے. ایسی پالیسیز بالکل موجود ہے, ایسی پالیسیز موجود ہیں. پنجاب میں باقاعدہ ایک ایکٹ ہے جس کے تحت جانوروں پہ ظلم کرنے یا کوئی گدھے پہ اوور لوڈنگ کرنے پہ آپ باقاعدہ چالان کر سکتے ہیں. لیکن چالان کرنے کے بعد جب آپ مجسٹریٹ کی عدالت میں ہوتے ہیں تو جو مجسٹریٹ ہے وہ یا تو 50 روپے فائن کر سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 250 روپے. تو ان فائنس کی اور پنشمنٹ میں ریویژن کی ضرورت ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہے کہ آپ کو انفارمیشن اس کے بارے میں ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کیا کہتے ہیں ان جانوروں کے بارے میں؟ کچھ آپ کو اس کی اسٹڈی ہے؟ ایگزیکٹلی تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی, لیکن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کلچر پاکستان میں ابھی تک نہیں آیا ہے. ابھی صرف عمران خان کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو ٹریز کے بارے میں شجرکاری مہم ہے, لیکن کیونکہ جانور بھی ایکو سسٹم کا حصہ ہیں اور ہم جانوروں کو ابھی تک کنسیڈر نہیں کر رہے کہ یہ ایکو سسٹم میں کتنا امپورٹنٹ
जो रोल है वो प्ले करते हैं। ठीक है। जैसे कि एक खास स्पीशी अगर ज्यादा हो जाए या फिर हम उसको बिल्कुल ही खत्म कर दें तो दूसरी स्पीशी जो है वो उसके मुकाबले में ज्यादा हो जाती है और उससे एक अलग तरह के मसाइल पैदा होते हैं। बहुत टेक्निकल बात आपने की, वेल डन। यस यस, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सारा निचोड़ आपने बता दिया। ये जो है यही है कि एक जानवर को कम करने से दूसरा जानवर बढ़ जाता है, जिससे माशरे को, इंसान को नुकसान पहुंचता है। ये बहुत टेक्निकल बात है जी। अच्छा, ऐसा ही है, इस तरह हमने बहुत ज्यादा पास्ट में किया भी है। मैं कई दफा जिक्र करती हूँ टिड्डी दल का। टिड्डी दल क्यों इतना ज्यादा हमारी फसलों पे अटैक करता है? क्योंकि हमने स्पैरो हंटिंग बहुत ज्यादा की है। अगर हम चिड़ियों को इतनी बड़ी तादाद में बटेरों की हंटिंग ना करते और हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में और खेतों में वो ऑलरेडी मौजूद होते तो हमें आर्टिफिशियल तरीके से स्प्रे करके उस टिड्डी दल का मुकाबला ना करना पड़ता। मैं मनीज़ा, जो मेरे प्रोग्राम का ओपनिंग था मैंने यही बात की, मैंने एक मिसाल भी दी है उसके साथ कि ये जो बैलेंस हैं, चीज़ों को बैलेंस करना, किसी भी SDGs का सिंपल डिफिनेशन है कि कोई भी चीज़, कोई भी बंदा, कोई भी ज़ीरू जो है वो पीछे ना रहे। तो इसका मतलब यही है कि आपने साथ साथ लेके इन चीज़ों को अपने साथ चलाना है। अच्छा, मैं आपको नाजरीन ये बता दूं कि चूँकि मैं एहसास प्रोग्राम के अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे वहाँ जाता हूँ, एक हमने वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है डॉक्टर सानिया नश्तर ने, और मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूँ। तो उन्होंने एक हमें टास्क दिया था कि हम लोग जो कि 2 दिन पहले वाली जो हमारी मीटिंग हुई है, 3-4 दिन पहले जो मीटिंग हुई है उसमें वो अप्रूव्ड हो गए हैं वहाँ से। तो वो जो है पाकिस्तान में नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया में पहले स्टैंडर्ड बने हैं, पहली पॉलिसीज़ बनी, पॉलिसी तो नहीं है, स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो कि ऑर्फन्स के लिए है। यानी इंसानों की बात कर रहा हूँ, और इंसानों में सबसे वो लोगों की बात कर रहा हूँ जिसका कुरान और हदीस में बार बार जिक्र है। उसके लिए अभी हमारे साथ कोई पॉलिसी नहीं है कि उनको कैसे रखा जाएगा, उनको कैसे ज़िंदा रखा जाएगा, उनको कैसे खाना खिलाया जाएगा। सर, वो अभी तक नहीं था। अभी इस गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि ये पॉलिसी आ गई है और उसमें पाकिस्तान के टॉप क्लास के NGOs बैठी हुई है, वो पॉलिसी बन गई है और उस अप्रूव भी हो गई है माशाल्लाह। अब वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जाएगी चंद रोज़ में। तो ये तो अब हम लोग इस लेवल पे जब बात करते हैं तो इन बेचारों का तो नंबर बहुत दूर आएगा, जानवरों का। अच्छा मैम अनीज़ा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि CDRS के साथ आपकी क्या एफिलिएशन है, अगर आप मुझे शॉर्टली बताएं। CDRS के साथ भी तकरीबन मुझे 5 साल ही हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा। मैं बहुत ही जो शुरू की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने एनिमल वेलफेयर पे CDRS के साथ काम किया, उनमें से एक हूँ। और जब भी हमें किसी केसेस के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है तो हम CDRS से हमेशा हेल्प लेते हैं। अच्छा। और CDRS हमेशा बहुत ही वेलकम करते हैं हमेशा, और कभी भी उन्होंने ना नहीं किया। इसके अलावा एक बैंजी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी कोलैबोरेशन इंशाल्लाह उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आप मुझे 1 मिनट में बता दे तो अच्छा होगा कि आप लोगों को जानवरों के बारे में क्या पैगाम देना चाहती है। ऐसा कोई पैगाम जो 1 मिनट में आप बताएं जिससे इन जानवर बेचारों को कुछ फ़ायदा मिल सके। ये जो जानवर हैं ये हमारे इकोसिस्टम का, ये हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है और ये हमारे साथ ही रहेंगे और इनको हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि ये एनवायरनमेंट में प्ले करते हैं। जैसे ट्रीज का रोल है, कुत्तों का अपना रोल है, बिल्लियों का अपना रोल है और परिंदों का अपना रोल है। ये हमारे एनवायरनमेंट में हमारे साथ रहेंगे और इनको रहना चाहिए। अगर हम इनको अडॉप्ट नहीं कर सकते, घरों में नहीं ला सकते, तो हमें कम से कम ये चाहिए कि हम इनको इनके एनवायरनमेंट में रहने दें। हम कम से कम जो कुत्ता मार मुहिम की बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमें एटलीस्ट उस चीज से रुक जाना चाहिए। हमें जानवरों को नुकसान पहुंचाने से कम से कम रुक देना चाहिए। अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम हमें उनकी लाइफ में जो इंटरफेरेंस है ना वो कम से कम बंद कर देनी चाहिए, ताकि उनकी गैर मौजूदगी से जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है वो अल्टीमेटली हमें भी नुकसान पहुंचना ना शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत बेहतरीन बात आपने की और ये लोगों ने ये पैगाम सुना। नाजरीन, इसमें मैं आपको ऐड करूं, जैसे स्टूडियो में भी अब हम बात कर रहे थे मर्सी किलिंग की, कि जानवरों को कैसे मारा जाता है। उसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट नोट करवा दूं, चूँकि मैं तो ख़ुद एनिमल्स के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लेकिन मैंने कभी इस तरह का बड़ा काम इसके लिए तो नहीं किया। मुझे करना चाहिए, जब इंसानों के लिए मैं कर रहा हूँ 20 सालों से, तो ये एक अहम तरीन हिस्सा है। मतलब मैं नुकसान कभी पहुँचाने के सोच भी नहीं सकता, लेकिन हर बंदे का अपना DNA होता है, हर बंदा इसके बारे में अपना अपना सोचता है। लेकिन ये बाज़ कुत्तों के गले में बच्चे जो है
چھوٹے چھوٹے جب یہ ہوتے ہیں تو ان کے گلے میں تار ڈالا جاتا ہے, اور وہ جب یہ سائز کے اعتبار سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ تار, جو پلاسٹک کا تار ہوتا ہے, وہ بڑھتے ہوئے وہ تنگ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ بیچارے اس کی وجہ سے ان کو پانسی لگ جاتی ہے, وہ مر جاتے ہیں, اور کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ صرف ایک اب چھوٹا سا کینچی سے لے کے آپ نے اس تار کو کاٹے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. ناظرین, ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے جانور ہمارے سوسائٹی میں ہیں, جو ہماری زندگی کے ساتھ جو بندھی ہوئی چیزیں ہیں, جو کہ ہم لوگ, جیسے ڈاکٹر غزالہ خان نے کہا کہ وہ ختم ہو رہے ہیں قیمتی جانور, وہ جانور ختم نہ ہو وقت کے ساتھ, اور وہ ہماری زندگی کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے ہماری زندگی کے لیے باقی ضروریات ہے. جیسے سورج کی روشنی, پہلے لوگ اس کی قیمت کو نہیں سمجھتے تھے, پانی کی قیمت کو لوگ پہلے نہیں سمجھتے تھے کہ پانی کا کیا ہوگا, اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی پہ جو نیکسٹ جنگ ہے وہ پانی پہ ہوگا. تو یہ جو میم انیزہ نے ہمیں بتایا کہ مطلب ان کا جو تجربہ ہے اور ان کے ساتھ جو جانور ہیں اور وہ جو کیئر ٹیکنگ کرتی ہیں. سی ڈی آر ایس کا ذکر ہم نے کیا. سی ڈی آر ایس کے ساتھ ان کی افیلیشن یہ ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے سی ڈی آر ایس کے ساتھ باقاعدہ ٹائی اپس ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ریسنٹلی ان کا ایک اور ایم او یو بھی سائن ہوا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. جیسے میں ان کے لوپ میں ہوں, میں دیکھتا ہوں ان چیزوں کو, تو یہ بہت اچھی بات ہے. جو لوگ جانوروں کے لیے کام کرتے ہیں ان کا ہم کتنی خدمت کر سکتے ہیں, کتنا ساتھ دے سکتے ہیں. ناظرین, میری طرف سے ایک چھوٹا سا میسج ہوگا کہ اگر آپ, اور وہ بیسیکلی میم انیزہ نے بتا بھی دیا آپ کو, انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, گھروں میں نہیں پال سکتے, اور گھروں میں پالنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف گھروں میں پالا جائے, بلکہ آپ ان کے ظلم تو کم از کم نہ کریں. کم از کم ان کے پہ جو ظلم کرتے ہیں ان لوگوں کو تو آپ روکیں کہ کم ان کے ساتھ ظلم تو نہ ہو. میشی خان صاحبہ اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہے. جی میشی خان صاحب. آپ نے ابھی ڈاگس کو مارنے کا انہوں نے بھی بتایا کہ زہر دیتے ہیں, پھر ٹانگیں باندھ دیتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ درخت, جھرنے, دریا, سمندر بنایا, تو جانوروں کو بھی بنایا کو ایگزسٹ کرنے کے لیے انسانوں کے ساتھ. جس طرح ابھی آپ نے کہا, ابھی ریسنٹلی ٹیپو شریف یورگووچ جو ہیں, جو کہ کراچی میں ڈاگس کے ایکٹر ہیں, ان کے پالتو ڈاگس تھے, وہ پٹے بندھے ہوئے تھے. 5 ڈاگس تھے جو کہ گھر کے پاس ہی تھے. ظاہر ہے ہر کوئی گھر میں نہیں, اور وہ ویکسینیٹڈ تھے, اسپیڈ تھے, ان کو وہ روز کھانا دیتے تھے. لوگ کچھ نہیں ملتا, تھوڑا سا بھونکے گا ڈاگ, اس کو جی کال کر کے جی کمپلین. وہ اس کا ویڈیو ابھی وائرل ہوا, وہ دھاڑے مار مار کے وہ رویا. اتنا وہ اس طرح کا بالکل نہیں ہے جو اس کے 4 ڈاگ 5 ڈاگس جو ہے ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی, تڑپ رہے تھے. یہ وہاں سے جو میونسپیلٹی والے ہیں وہ آئے ہیں, انہوں نے یہ کیا. بھئی جب آپ کو پتہ ہے ان کے پٹے بندے تو پالتو ہیں نا, کی گئی ہے, پالتو ڈاگز ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ شکایت کی ہے کسی نے. تو پلیز ایک چیز, سوری, میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ گھروں میں لے آئیں, لیکن اگر وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے تو بچوں کو بھی سکھائیں, کیونکہ بچوں کو یہ لگتا ہے پتھر مار رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, اس کو ڈنڈے مار رہے ہیں. اچھا, یہ کر کے ان کو بڑی انٹرٹینمنٹ ملتی ہے نا کہ وہ جی بچہ کھیل رہا ہے. پپی لے دیں گے جی, وہ ٹوائے نہیں ہے, وہ ایک جاندار ہے, گلے سے بھی پکڑے گا اس کو. پلیز میرا یہ ضرور کہنے کا مقصد ہے. بہت خوبصورت میسج اس کے ساتھ ایڈ کیا میشی خان صاحبہ نے. مطلب کہ کم از کم اتنا خیال رکھا جائے کہ دیکھیں, جب اپنے آپ دیکھیں, آپ کو ان چیزوں کو امپورٹ کرنا پڑے گا, باہر ممالک سے آپ کو خریدنا پڑے گا ان جانوروں کو جو آپ کی زندگی میں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, جو کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. باقی چیزیں ہم نہیں کر سکتے, خرید سکتے, تو یہ کیسے خریدیں گے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں خرگوش کا آئیڈیا دیا, میں نے اس کو اینڈ تک نہیں پہنچایا کہ پھر ان لوگوں کو خرگوش خریدنا پڑا. جو ڈاگ جس کے پپیز ہوئے تھے, یہ میں نے اس لیے وہاں سے پک کیا بیکاز مجھے اس نے کہا جی, انہوں نے کہا یہاں اس کو کہیں پھینک آؤ, یہاں اس کو گولی مار دو. یہ ناظرین, یہ بالکل پینفل ایک سچویشن ہم لوگ بتا رہے ہیں. میم انیزہ خان, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جوائن کیا, اور آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی اس پہ باتیں ہوں گی, اور انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس پروجیکٹ میں. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب آئیں گے یہاں سے کنٹینیو کریں گے. بہت خوبصورت بات ہو رہی تھی جانوروں کے حقوق پہ اور ان کے کلنگ پہ, تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین.
वेलकम बैक नाजरीन, मैं और डॉक्टर ग़ज़ाला ख़ान आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में वापस आने पर। नाजरीन, प्रोग्राम का हिस्सा थोड़ा सा जो पहले वाले ब्रेक से पहले था थोड़ा सा जज्बाती हो गया था, जिसमें मैडम मिशी खान साहब अभी जज्बाती हुई। मैं आपको मुझे इसी दौरान बातों के दौरान मुझे राना साहब याद आ गए, मुनव्वर राना साहब मुझे याद आ गए। उनका एक शेर मुझे याद आ गया, वो कहते हैं फिर 2 शेर हो जाएंगे डॉक्टर साहब, सॉरी, लेकिन ये मुझे याद आ गए, अब तो मैंने बोलना है। मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। तो ये मुनव्वर राना साहब मुझे याद आ गए कि जो लोग बैसाखी बनाते हैं उनको अवार्ड नहीं मिलता, जो बंदूक बनाते हैं, जो कि लोगों को अपाहज करते हैं, उनको अवार्ड मिला जाता है। अभी हमारे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि क्या एनिमल्स के एक्टिविस्ट को कभी कोई अवार्ड मिला है, कोई प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है? नहीं मिला। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जितने स्टेटिस्टिक मैंने तलाश किए तो किसी भी ऐसे एक्टिविस्ट को नहीं दिया गया। हम ज़रूर लिखेंगे इसके बारे में, प्रेसिडेंशिया को भी लिखेंगे, गवर्नमेंट को भी लिखेंगे कि ये लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं यकीनन एक बहुत बड़ी इबादत है। मैं आऊँगा मैडम अनीला की तरफ। मैडम अनीला, TNVR एक टर्म है और इसकी मैं आपसे ये भी पूछूंगा साथ में कि इसकी रिप्रोडक्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक है कि नहीं है, और TNVR क्या चीज़ है? जैसा कि मैंने बताया था, ये जो कुत्ता मार मुहिम की जाती है, इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये होना चाहिए कि इनको ट्रैप करना चाहिए, वैक्सीन न्यूटर करना चाहिए ताकि इनकी आबादी बढ़े ना, और उसके बाद उनको रिलीज कर देना चाहिए जहाँ से आपने उठाया होता है। इस तरह ना लोगों को प्रॉब्लम होगा, ना आबादी इनकी बढ़ेगी, ना ही लोगों को रेबीज का खतरा होगा, जिस तरह के इंसानों को अक्सर नहीं मिलती है वैक्सीन, मसला होता है। अगर वो डॉग वैक्सीन हो जाएगा ना, उनके बच्चों को हार्म होगा उससे। ईजी सोल्यूशन यही है और ह्यूमेन वे भी यही है। ठीक है, मतलब ये आप कह रही है कि वो किया, मतलब अगर मर्सी किलिंग की जाती है या जो भी किया जाता है तो कम से कम वो प्रॉपर चैनल पे, जो कि उनके लिए कोई, इसके लिए कोई TORs हैं, कोई पॉलिसी है कि इस पे अभी तक गवर्नमेंट सपोर्ट तो इस सिलसिले में बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक सो वो इस ह्यूमेन सोल्यूशन पे अभी तक आए ही नहीं है। हम लोग जितने भी वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं, जितनी NGOs हैं जिन्होंने प्राइवेटली, हम लोग अपने ओन पे जितना भी है रेस्क्यू करते हैं उनको, हम सबसे पहले इनको ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीन लाजमी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ हमने रिलीज़ करने वाला एनिमल है उसको रिलीज़ कर देते हैं, उसके बाद टैगिंग भी करते हैं। लेकिन वही बात है, वो टैगिंग हुए हुए भी डॉग्स को ये मार देते हैं। हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, पैसे भी देखिए मेरे जितने डॉग्स मैंने उनको क्यों रखा हुआ है, मैं भी रिलीज़ कर सकती थी, लेकिन मुझे डर ये है कि अगर मैंने ये न्यूटर हुए हैं, न्यूटर मैंने जितने मेरे 6-7 फीमेल्स हैं सब न्यूटर हुई हुई हैं, वो मैंने खुद करवाई। लेकिन उसके बाद अगर मैं उन्हें रिलीज़ करती हूँ तो मैं खौफ है यार, जाते जाते कोई इसको फिर म्यूनिसिपैलिटी वाले कहेंगे अच्छा जी कुत्ता जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, इसको हम जहर देंगे। अच्छा, आपके तजुर्बे के मुताबिक, चूँकि आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, लोग आपसे बातें भी बहुत करते हैं और एग्जैक्टली आपको लोग मिलते हैं, आपका एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। ये पॉलिसी की हमने बात की, एक तो पॉलिसी के मैंने एक आपको जिंदा मिसाल दे दिया कि ऑर्फन पॉलिसी अभी तक नहीं है, तो मतलब जानवरों की पॉलिसी तो बहुत दूर की बात है। फिर जो पाकिस्तान के अंदर और इदारे हैं उनके लिए पॉलिसी अभी अवेलेबल नहीं है, NGOs के लिए कोई स्टैंडर्ड की पॉलिसी नहीं है अभी तक कि ये कैसे ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे, तो ये सारी पॉलिसीज तो अभी तक नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर सीरियस है, तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि पॉलिसी के बारे में आप क्या कहेंगी कि मतलब इस तरह, और फिर ये अवार्ड का हमने कहा, आपका क्या ख्याल है कि अवार्ड होना चाहिए इनके लिए? कोई क्यों नहीं होना चाहिए सर? देखिए एक्टिंग पे सबको मिलता है और 10 चीज़ों पे मिलता है सदारती, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि एक साहब को मैं जानती हूँ, वो एक जगह पे बेचारे अपने ओन से इधर उधर के जानवरों को टैक्सिला में होते हैं, अच्छा पैरेट्स को बेचारे जाके के सब उनको देख रहे होते हैं, अच्छा जी ये बड़े नेक आदमी हैं, वो काम कर, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उजागर नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कहने का मकसद ये है कि जी जानवरों का काम करते हो ये तो बड़ा मतलब उनके लिए बड़ा नीच काम है बेसिकली। हालांकि इट्स नॉट लाइक दैट। देखें इंसानों की NGOs तो बनी है, जिस तरह इन्होंने कहा वो बोल सकते हैं इशारों से बात, एक एनिमल तो नहीं बोल सकता, तो उनकी आवाज, लेकिन मेरे ख्याल में इनके एहसास तो और इनको समझाने के तरीके बड़े अच्छे होते हैं ना, खलील साहब समझा सकते हैं आपको। सही खलील साहब, मैं अपने डॉग से ये हंसते भी हैं, समझाते हैं जो समझ सकते हैं, जिनके बिल्कुल हंसते भी हैं, अफसरदा भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं,
کھیلتے بھی ہیں, نوٹی بھی ہو جاتے ہیں, اور جس طرح ہم صرف بولتے نہیں ہیں. صرف بولتے نہیں ہیں. ناظرین, میں ایک ٹیکنیکل بندے کی طرف آؤں گا جو کہ ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, پی ایچ ڈی ہے مینجمنٹ میں اور پالیسی کے ساتھ ان کا بہت بڑا گہرا رشتہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ, کیا خیال ہے پالیسی کے بارے میں, اگر ان لوگوں کو اکٹھے کر کے ایک اچھی سی پالیسی بنائی جائیں یا بنائی جا سکتی ہے, اس کے بارے میں؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس میں بہت بڑا گیپ ہے اور اس کے لیے بہت جامع پالیسی بنائی جا سکتی ہے. جیسے کہ دیکھیں, یہ تو ایکو سسٹم کا حصہ ہیں, ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی وہی والی بات کہ اگر آپ ایک جانور کو کم کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں دوسرا جانور بڑھتا ہے. اگر جانوروں کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانوروں کے پیئرز کو نہ بٹھاتے. اللہ تعالیٰ کیوں کریٹ کیوں کرتے جانوروں کو؟ ضرورت تو اس کے لیے دیکھیں, ہم نیچرل پارکس پہ میں ایمفسائز کروں گی, نیچرل پارک اور ان کے لیے جو سفاری پارکس بنائے جائیں ان کو نیچرل ہیبیٹیٹ میں رکھا جائے, سینکچریز ہوتی ہیں, فیملیز کی صورت میں نہیں, رکھا میرا جائے. کوشچن ہے کہ مطلب پالیسی بھی کام کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب دیکھیے, اب اتنی ساری چیزیں اگر فنڈ ہو رہی ہے نا, تو پالیسی کا فنڈ میں نے دیکھ لیا کہ انتہائی زیادہ کم ہے. پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جو والنٹیئر اس وقت میں جو این جی اوز کی بات کر رہا ہوں جو کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے ساتھ پالیسی پہ کام کر رہے ہیں, وہ والنٹیئر این جی اوز ہیں. ہم جو جاتے ہیں تو ہم کسی سے پیٹرول نہیں لیتے, کسی سے تنخواہ نہیں لیتے, کسی سے پیسہ. تو اگر وہ کیا جا سکتا ہے تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس کو کر سکتی ہے, کیا نام ہے, اسپانسر کر سکتی ہے, اور اس طرح بہت بڑی ایک ڈاکومنٹ بنایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ خلیل صاحب, یہاں پہ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے. جی, مشی خان صاحبہ اور کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہے؟ جسٹ 1 منٹ میں. ایسی جگہ بھی ہو گورنمنٹ دے جہاں پہ ایک سینکچری, اینیمل سینکچری نہیں, جس طرح کاوان ہے, اس کو جو شرٹ لے کے گئیں, وہاں انڈونیشیا میں ایک سینکچری ہے. یہاں پہ بیچارہ ایک عجیب سی جگہ تھی, گیٹ ٹائپ کا اس میں تھا. ان کو پرووائڈ کرنا ضروری ہے تاکہ پھر آپ کے پاس کوئی جگہ ہے کہ وہاں پہ آپ لے جائیں, تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں تنگ پڑتے ہیں وہ ان کو نہ زہر دیں, نہ ان کو ماریں, اور نہ ہی گناہ لیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بے زبان پہ ظلم کرنا ہے, اس طرح مارنا, عذاب کا. اب 2 زلزلہ آتا ہے نا تو ہم ایک دم ہل جاتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو پلیز یہ سوچنا چاہیے کہ ان پہ ظلم نہ کریں, اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیچارے پیارے جانور ہوتے ہیں. ناظرین, میں آپ کو بتاؤں, مشی خان صاحب نے جو بات بتائی ہے وہ تو خیر بہت ہی دور کی بات انہوں نے بتائی ہے, بڑی ٹیکنیکل بات بتائی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کیپٹل میں آپ کے جب پودا کوئی ٹوٹ جاتا ہے, سڑک کے سپریٹر پہ کوئی پودا ٹوٹ جاتا ہے, تو ایک اس کا جو ہمسایہ پودا ہوتا ہے نا, جو نیکسٹ اس کا پیئر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے 4-5 سالہ, 8 سالہ, 10 سالہ پودا ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو لائق ترین ٹیم ہے, یہ آ کے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پودا 4 دنوں کا لگا لیتے ہیں کہ یہ اس کے برابر آ جائے گا. کب آئے گا؟ وہ تو اور بڑا ہو جائے گا, وہ پھر ٹوٹ جائے گا, پھر یہ بڑا ہوگا. یعنی ہم سائز نہیں برابر کر سکتے. دنیا بھر میں نرسری بنائی جاتی ہے اس لیے کہ آپ کے جانوروں کا ریپروڈکشن ہو, یعنی جانور ختم نہ ہو. جو جانور قیمتی بنتے ہیں, جیسے ڈاکٹر غزالہ خان نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا, رپورٹ بتائی کہ اس میں جو جانور کم ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اس کی افزائش نسل کے لیے وہ طریقے کرتے ہیں. جو پودے لگائے جاتے ہیں, اس پودوں کے بیک پہ جو ہے پودا لگایا جاتا ہے. ہر پودے کے بیک پہ ایک پودا ہوتا ہے, جب وہ ٹوٹتا ہے تو اس کی جگہ برابر ایج کا پودا لگایا جاتا ہے. یہ بہت نازک بات آپ نے کی. سوری خلیل صاحب, ایک لاسٹ بات, سوری مجھے بھول جائے گی. یہ جو پوائزن کرتے ہیں نا, اور جو تڑپ تڑپ کے مرتا ہے, اس کا جو پورا دھڑ ہوتا ہے نا, وہ اس کے بعد پھول جاتا ہے. یہ جو زہر دیتے ہیں نا, اس سے باقی جانور, جس طرح کوئی کوا یا چیل یا کوئی اس پہ بیٹھے گی نا, وہ کنزیوم کرے گی, وہ مرے گی, وہ جہاں وہ مرے گا, پھر وہ ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جو یہ زہر دیتے ہیں, جو زہر دیتے ہیں. یہ سب سے غلط ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اس پہ میں نے جو ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کی پالیسی کی, اس پہ میں چاہتا ہوں کہ میرے آرگنائزیشن کے اندر ایک میٹنگ کی جائے, تمام پاکستان سے بلایا جائے اینیملز سوشل ویلفیئر کام کرنے والے, ویلفیئر کے کام کرنے والے کو بلایا جائے, ان کی ایوارڈ کی بھی بات کی جائے, ان کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے. لیکن پالیسی ایک ایسی چیز ہے, جب آپ پالیسی بناتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان پھر آپ سے ہل نہیں سکتی, کوئی بھی حکومت آپ سے ہل نہیں سکتی. ناظرین, بہت اچھی باتیں چل رہی ہے, اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے, اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ انشاءاللہ کبھی آپ سے پھر دوبارہ جب ملیں گے تو اس پہ بات کریں گے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے. میرے ساتھ تو الفاظ نہیں ہے کہ آج مجھے جن مہمانان گرامی نے اس اتنے سینسیٹیو ایشو پہ جوائن کیا, یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جو رہ گیا تھا, اور میں چاہتا تھا کہ ہر حالت میں اس پہ بھی ایس ڈی جیز کے پوائنٹ آف ویو سے آگاہی دی جائے. اپنا بہت بڑا سٹپ ہے یہ K2 TV کا کہ انہوں نے آگاہی تو جنریٹ کر دی ہے, لیکن میں ابھی آگاہی جو بول رہا ہوتا ہوں اس میں وہ سٹیک ہولڈر کا لانا جو ہے وہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری تھی, جو کہ
کہ آج تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ کے آنے سے. تو میں شکریہ ادا کروں گا مس انیلا عمیر صاحبہ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میں تھینک یو ویری مچ مس انیزہ خان صاحبہ لاہور سے اسکائپ پہ جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا تو بہت ہی شکریہ, اور خصوصی طور پہ میڈم مشی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے قیمتی وقت سے وقت نکالا, ہمارے پاس آئی. سب مہمانوں کا میں شکر گزار ہوں, لیکن آپ نے تھوڑا سا ہمارے پروگرام کے لیے بڑی قربانی دی, جس کے لیے میں آپ کا تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا. آپ میرے ساری ٹیم جو ہے, میں پروڈیوسر صاحب, میرے کیمرہ مین, میرے ساری ٹیم, جتنے میرے ساتھ اسٹاف ممبرز ہیں, میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ 13 پروگراموں میں ان لوگوں نے میں نے ان کو بہت تنگ کیا, لیکن انہوں نے میرے بہت سارا ساتھ دیا. سادات بھائی ہے جو میرے باقی جو ہماری ٹیم ہے, انہوں نے فنٹاسٹک جاب کیا, پروفیشنل جاب کیا. میں اتنا خوش ہوں کہ پاکستان میں اس قدر کی پروفیشنلزم آ رہی ہے, آ گئی ہے. باقاعدہ ٹریننگ ان کی جو ہوئی ہے اس آرگنائزیشن کے اندر, K2 TV کے اندر, یہ اتنی سٹرانگ ٹریننگ ہے کہ بالکل مجھے کوئی 13 پروگراموں میں مجھے ڈاکٹر صاحبہ کو پتہ نہیں چلا کہ ہم مطلب کسی کے ساتھ اس طرح کا کام کر رہے ہیں, ان کو کتنا ہم تنگ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہمیں وہ سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی تھی, ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ کام تھا. ناظرین, میں اپنے پروگرام کا اختتام ایک شعر سے کرتا ہوں, لیکن شعر سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ناظرین, خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے, لیکن خواب جب پورے نہ ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, انسان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. اور اس طرح کے جو اینیملز کے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو میں اینڈ پہ ایک ایڈوائس کروں گا. میں نے جہاں تک اینیملز کے پروجیکٹ کو میں نے اس پہ کام کیا اور میں نے اس کو اسٹڈی کیا, اور جسٹ اس پروگرام کے لیے جتنا پھر میں نے زیادہ اسٹڈی کیا, اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ناظرین, اتنے پریشانی کی چیزیں میں نے دیکھی کہ بعض CEOs کو یا بعض آرگنائزیشن کے ہیڈز کو بلیک میل کیا جاتا ہے اینیملز کے کام کرنے کے لیے. ان کو مطلب ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, اور بہت زیادہ بری حالت ہے جس کو ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن جو اینیملز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو میں ایک ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو چیزیں آپ کے معاشرے سے, آپ کی سوسائٹی سے تھوڑا سا ٹسل کرتی ہے, یا تھوڑا سا ایسی چیزیں جنریٹ ہو جاتی ہے جو کہ نیگیٹو کی طرف جا رہی ہوتی ہے, تو تھوڑا سا آپ اپنے کام کے اندر NGOs والے لوگ, اور تھوڑا سا یہ اینیملز کے لیے کام کرنے والے لوگ, میں خود NGOs سے ہوں, جن لوگوں کو تھوڑا سا چاہیے کہ یہ ویسٹرنائز اپنے آپ کو پریزنٹ نہ کرے, تاکہ لوگ آپ کو, وہ لوگ اعتراض نہ کرے, جو ماڈریٹ پیپل ہے وہ کم از کم آپ پہ اعتراض نہ کرے. تو ناظرین, میں خواب کی بات کر رہا تھا کہ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارا خواب ہے کہ پاکستان 2030 تک تمام SDGs کے گولز کو اچیو کرے. اور مجھے آج جو شعر مجھے یاد آ گیا ہے اس پروگرام میں, تو وہ ہے کہ یوسف مصر تمنا تیرے جلووں پہ نثار, یوسف مصر تمنا تیرے جلووں پہ نثار, میرے بیداریوں کو تو خواب زلیخا نہ بنا. تو ناظرین, خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان خواب کو خواب زلیخا نہ بنائے, اور ہم لوگ یہ خواب اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ پاکستان نے 2030 تک تمام جتنے SDGs ہیں اس کو اچیو کیا ہو, اور اس کے لیے ہم نے بہت سارا کام کیا ہو. ناظرین, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. ہم نے آپ کے ساتھ 13 پروگرام کیے, بڑی خوشی ہوئی, آپ لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا, ہمیں لائک کیا, بہت سارے میسیجز مجھے آئے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوسرے پروگرام میں بھی ابھی آپ ملیں گے, جلدی ملیں گے. تو میں اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ, ڈاکٹر غزالہ خان کے ساتھ, اپنی پوری ٹیم, انٹائر ٹیم کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.